محسن بھائی، اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ بات ہو رہی تھی حسن اخلاق کے حوالے سے، ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم بہت اچھی دی جا رہی ہے، ایڈوانس تعلیم آ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بچوں کو اس چیز کی بھی تعلیم دینی چاہیے؟ کیونکہ اب تو اسکولوں میں اور یہاں پر یہ ایک بڑا پرابلم ہو گیا کہ نہیں جی، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، بالکل سختی ہوئی ہوئی ہے۔ تو چلے مارنے کے تو ہم بھی خلاف ہیں کہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن کیا اسکولوں میں یہ دینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اسکولوں میں دینا نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے یہاں لازم ملزوم ہونا چاہیے کہ بنیادی اصولوں میں سے بنیادی قواعد میں سے نہیں کہ ہمیں اخلاق کے اوپر لازمی زور ہے کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا سکھا دیا، لیکن اس پیسے کے لیے کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا کردار، تو یاد رکھیے گا، میں ایک لفظ یہ کہہ رہا ہوں کہ پیشہ کوئی بھی ہو، ایک شخص جو گٹر صاف کرتا ہے پیسہ وہ بھی کما لیتا ہے، لیکن اگر آپ کی زبان اور آپ کے اخلاق میں بہتری نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے تربیت چاہے مدرسے میں ہو چاہے اسکول میں ہو۔ محسن بھائی، اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے جو ہمارے بچے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ اب میڈیا بہت ایزلی اویلیبل ہو گیا، موبائل فون پہ، یوٹیوب اور ساری چیزوں پہ، تو کچھ ایسا بھی بچے کانٹینٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو نارمل اگر اپنی زندگی میں وہ زبان استعمال کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے اپنے بچوں کے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے لیے ایک انمول مثال قائم کر دی۔ حضور نے فرمایا، علم حاصل کرو من المہدی الی اللحد، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے جب تربیت کی بات فرمائی تو فرمایا من المہدی، یعنی کہ تربیت حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ابتدا ماں کی گود سے ہوتی ہے، تو سب سے پہلی تربیت گاہ ماں ہی ہوتی ہے یا والدین ہی ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کے اندر ایٹیکیٹس اور اخلاق کا معیار خود قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب تک کہ والدین نمونہ نہیں بنیں گے، آج مثال یہ ہے کہ باپ خود بچے سے کہتا ہے، کوئی کہے تو بیٹا پپا گھر پہ نہیں، یہ کہہ دینا، تو بچہ پہلا جھوٹ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماں جو ہے وہ غیبت کر رہی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی، تو بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو اٹھا کر دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی فرمائی۔ اگر امام حسن حسین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اولاد کو وہ تربیت سکھائی جو اللہ کے رسول سے انہوں نے سیکھی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ معروف واقعہ ہے کہ میرے نبی نے وہ اپنا پیشن اور سیرت دکھایا تو امت آج بہتر ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا جو ہے وہ اپنی گٹری لے کے کھڑی ہوئی ہے اور وہ مدینہ المنورہ چھوڑ کر جا رہی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اماں کیوں جا رہی ہو؟ تو اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ یہ کہ اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اور اگر جو اس کے پاس آ جائے اس کے شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی بات ماننا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، تو ابھی حضور نے فرمایا اچھا میں آپ کا سامان اٹھا کے لے چلتا ہوں، تو وہ سامان حضور اس کا سامان لے کے جا رہے ہیں، اور راستے میں بتا رہی ہے کہ وہ شخص کا فلاں نام محمد ہے، اور وہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا ساحر ہے، ایسا جادوگر ہے کہ لوگ اپنے جسے کہتے ہیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ کر رہی ہے، حضور کچھ نہیں کہہ رہے۔ جب وہ مدینہ منورہ سے دور پہنچ گئی اور سامان اس کے حوالے کیا، تو پھر اس بڑھیا عورت نے کہا کہ بیٹا تم نام تو بتا دو، تم کتنے اچھے ہو، اس سے تو کتنے اچھے ہو، تو حضور نے فرمایا میں وہی محمد ہوں، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب یہ دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہی تو پیشن ہے، یہ تو ٹالرنس ہے، برداشت کیا کہ ایک شخص آپ کے خامہ خلی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، لیکن آج ہم بچوں میں دیکھیں کیا برداشت ہے۔ اگر استاد نے مار دیا یا کچھ کہہ دیا، فوراً ماں باپ آئیں گے، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں پڑھانے ہی کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی غلط ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اگر اب بچوں کے پاس ہر چیز کا ایکسس بہت ایزی ہو گیا، اوپر سے پھر آپ لوگوں نے یہ جو چیز کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانا نہ روک ٹوک کرے، کوئی کچھ نہ کہے، اگر اپنے بچوں میں آپ حسن اخلاق نہیں لائیں گے، برداشت نہیں لائیں گے، تو پھر کون لائے گا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو یہی ریزن ہے۔